وادی کشمیر میں مئی سے ہی شادیوں کے موسم کا آغاز ہوتا ہے اور اس صنعت سے وابستہ افراد پورے سال کے لیے اپنی روزی روٹی کا بندوبست انہی چند مہینوں میں کرتے ہیں۔ تاہم گزشتہ 2 برس سے ان افراد کا روزگار کافی متاثر ہے اور کئی افراد کے روزگار کے وسائل بھی ختم ہو چکے ہیں۔ سری نگر میں موجود میرج ہال خالی ہے۔ ٹینٹ اور دیگر سامان مہیا کرنے والے افراد اپنی دکانوں پر خریداروں کا انتظار کر رہے ہیں اور آشپزان یعنی وازہ بیکاری کے عالم سے پریشان ہے۔ ایک وقت تھا جب میرج ہال میں گہما گہمی ہوتی تھی، ٹینٹ والوں کے پاس فرصت کے 2 پل نہیں ہوتے تھے اور وازہ کی ہر طرف مانگ ہوتی تھی۔ کشمیر کے معروف آشپزان محمد شریف خان کا کہنا ہے کہ وہ بھی وقت تھا جب ان کی مانگ ہوتی تھی اور خریدار ہر طرح کی فرمائش کیا کرتے تھے۔ آج وبا کی وجہ سے مایوسی کا عالم ہے۔ پہلے یہاں سسٹم تھا 400 لوگ 800 لوگ شادی میں کھانا بنتا تھا، اب 30 لوگ 40 لوگ 50 زیادہ سے 50 لوگ، اس سے زیادہ۔ ہمارے پاس دلی میں میرا ورک شاپ ہے، وہاں ہم فوڈ کیٹرنگ ہے، وہاں سے ہم پھر لڑکے خود ہی بھاگ گئے۔ جب مالک کا نقصان ہوا تو انہوں نے سوچا بیچارہ خود نہیں بولا ہم جائیں گے واپس کشمیر جائیں گے۔ یہاں بھی ہمارے پاس 20-25 کاریگر تھے، ہماری فیکٹری ہے وہ بیٹھی ہوئے پھر 2 سال سے۔ ٹینٹ، برتن اور شادیوں میں درکار سامان فراہم کرنے والے دکاندار رفیق احمد کا کہنا ہے کہ وہ گزشتہ کئی برسوں سے نقصان برداشت کر رہے ہیں۔ جب بھی یہاں شادیوں کا موسم ہوتا ہے، یہاں کچھ نہ کچھ ہوتا ہے، کبھی احتجاج تو کبھی وبا، کرے تو کیا کرے۔ جب سے ہمارا سیزن سٹارٹ ہوتا تھا اسی وقت سے ہمارے کشمیر میں حالات خراب ہوتے ہیں، چاہے وہ کسی بھی صورت میں ہو، چاہے کووڈ ہو، چاہے ہمارے ہڑتال سسٹم ہو، چاہے کوئی بھی ہو، یا لوگوں کی ڈیمانڈیں ہوں، وہ بھی انہی مہینوں میں چالو ہوتی ہیں۔ تو پچھلے 2 سال سے جو لگتا ہے 3 سال سے تو جو ہمارا یہ کام ہے، سمجھو جو یہ ہمارا کام ہے بالکل 0 سے 0۔ وہ بولتے ہیں نا، ہماری پرانی کہاوت ہے کہ جب آگ لگتی ہے تو اس وقت ہم کنواں کھودتے ہیں، ہماری بھی حالت یہی ہے۔ جہاں دنیا بھر میں گزشتہ برس سے کرونا وائرس کی وجہ سے معمولات زندگی متاثر ہوئی ہے، وہی جموں و کشمیر میں یہ سلسلہ 5 اگست 2019 کو دفعہ 370 کی منسوخی کے ساتھ ہی شروع ہوا۔ یہاں کا ہر شعبہ تباہی کے دہانے پر پہنچ گیا ہے، جس کی بھرپائی کوئی سرکاری پیکیج شاید ہی کر سکے۔ ETV بھارت کے لیے ذوالقرنین زلفی کی خصوصی رپورٹ۔